السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جو بھی کام دیا جا رہا ہے اس کو آپ وقت پہ کر کے ہمیں بھجوا رہے ہیں اور اچھی بات ہے کیونکہ ایگزام جو ہیں ہمارے بہت نزدیک ہیں۔ یہی سمجھیے کہ جیسے ہی اسکول اوپن ہوں گے آپ لوگوں کے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے اور ابھی سے آپ لوگوں نے اس کو یہی سمجھ کے یاد کرنا ہے، تیار کرنا ہے کہ آپ کے ایگزام کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بس ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اور ہم نے کون سا یاد کرنا ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ جو کے پی ایس کے اچھے اور پیارے پیارے بچے ہیں انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنا کام خود ہی وقت پہ کر لیتے ہیں۔ تو چلے آئیے اب ہم اپنے آج کے کام کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا پڑھنا ہے، کس کا اوور ویو کرنا ہے۔ آج ہم نے جائزہ 1 سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتوں کے نام اور ان کا استعمال بتائیں۔ موبائل فون کے ذریعے سے کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں، 4 کاموں کے بارے میں بتائیں۔ اور پھر پیراگراف کو پڑھ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں اور پھر دیے ہوئے الفاظ اور ان کے متضاد کی جوڑیاں بنائیں، مطلب الفاظ متضاد کی جوڑیاں بنانی ہیں۔ جیسے زندگی ہے، الفاظ ہے تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ موت، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یہاں زندگی، یہاں موت، ان کی جوڑیاں بن جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کہ دیے ہوئے جملوں کو استفہامیہ جملوں میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھے، استفہامیہ کی علامت بھی لگائیں۔ ہاں جی، استفہامیہ وہی ہوتا ہے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے یا آپ سے بات کی جائے تو اس کو لکھ کے لاسٹ پہ کویسچن مارک لگا دینا ہے۔ اور یہ سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے درست مترادف کے گرد دائرہ لگائیں۔ جو درست مترادف ہے اس کے گرد دائرہ لگا دینا۔ مترادف ہوتا ہے ہم معنی، ٹھیک ہے؟ محبت کا ہم معنی کیا ہوگا؟ پیار، یا محبت تو پیار ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا سبق نمبر 5 ہے، ہمارے مددگار۔ اس میں لکھیے، پڑھنے سے پہلے آئے مزید جانیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں آپ کو ایک بات بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، اب دوبارہ پھر سے بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جس سوال کا جو آنسر آپ لوگوں کو میں کروا چکی ہوں آپ نے وہی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ارد گرد سے آپ نے اس کا کوئی آنسر نہیں ڈھونڈنا، نہ یاد کرنا ہے، آپ کو جو کروا دیا کہ آپ نے وہ یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو سارا کچھ اچھی طریقے سے یاد ہے۔ پھر پڑھنے کے دوران میں اس کے بعد نیکسٹ آ جائیے، الفاظ معنی ہے، میرے کرنے کے کام، خالی جگہ ہے، پھر ایم سی کیوز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 4، پیشہ کسے کہتے ہیں؟ نرس کیا کام کرتی ہے؟ اگر کسان اپنا کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟ انجینئر کیا کام کرتا ہے؟ سبق میں بتائے گئے پیشوں کے علاوہ کسی اور پیشے کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ ہاں جی، یہ سوال میں نے آپ کو لکھوایا ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو وہی والا آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیے، اسم معرفہ نکرہ کی پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اسم معرفہ والے پھولوں میں پیلا اور اسم نکرہ والے پھولوں میں سرخ رنگ بھرنا ہے۔ تو یہ سارے پھول بنے ہوئے ہیں، جو اسم معرفہ اس میں پیلا کر دیں اور جو نکرہ اس میں سرخ رنگ کر دیجیے۔ اور نیکسٹ، خط کشیدہ الفاظ کے متعلق خالی جگہ پر کریں۔ ہاں جی، یہ بھی حل ہے ہمارا، یہ ہے دیے اشاروں کی مدد سے پیشے کا نام بوجھیں، خالی جگہ میں درست حرف لکھ کر نام مکمل کریں۔ ہاں جی، یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، پیراگراف ہے اور پھر سوالوں کے زبانی جواب دینے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کو جملہ میں استعمال کریں۔ ہاں جی، الفاظ یہ ہیں، ان کے جملے بنوا دیے گئے تھے، وہ سیم ہے، سیم آپ نے یاد کرنے، بہت آسان ورڈنگ میں اور آسان جملے میں نے بنوائے تھے تاکہ بچوں کو یاد رہ سکے۔ اور آگے پھر سوال نمبر 12 ہے، میں کیا بنوں گا کہ موضوع پر 10 جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ آپ پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ اور سوال نمبر 13 ہے، مختلف پیشوں کے روپ دھاریں اور متعلقہ پیشوں کی صورت اہمیت سے متعلق 5 جملے بولیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو کروا دیا گیا ہے، لکھوایا گیا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ریوائز کروانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اسے آپ یاد کر لیں، اور تاکہ بعد میں امتحان میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اسی لیے جتنا بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے یا نہیں بھی بتایا جا رہا تو آپ نے وہ سارا یاد کرنا ہے، بک میں ہر چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔